رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صدقہ فطر کے بارے میں کچھ عرض کر دوں، کیونکہ اس عشرے میں زیادہ تر مسلمان بھائی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف مسلم شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ فطر ایک سا خرما جو غلام و آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے مسلمانوں پر مقرر کی، اور یہ حکم فرمایا کہ نماز جانے سے پیشتر ادا کر دیں، یعنی عید کی نماز جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا، صدقہ فطر سب کی طرف سے۔ حضرت امام ابو داؤد نے روایت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آخر رمضان میں فرمایا اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، ایک سا خرما یا جو نصف سا گیہوں۔ حضرت امام ترمذی نے حضرت عمرو بن شعیب ابن ابی عن جدہ مروی کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو بھیجا مکے کے کوچوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے جی؟ چند مسائل آپ بھی یاد فرما لیں تاکہ آپ دوسرے ساتھیوں کو بھی بتا سکیں۔ پہلی بات یاد کرنے والی، صدقہ فطر واجب ہے۔ دوسری بات، آزاد غلام مرد عورت چھوٹا بڑا سب کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اب کن کن کی طرف سے ہوگا وہ میں مزید تفصیل عرض کر دوں گا۔ یہ صدقہ فطر کیوں ہوا، ہم کیوں دیتے ہیں صدقہ فطر، وجہ کیا ہے؟ ابو داؤد ابن ماجہ حاکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ فطر مقرر فرمائے کہ لوگ بےہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خورش ہو جائے۔ ہم طبیعتاً تھوڑے سے کھلے لوگ ہیں، پنجابی ہیں نا جی، تو پنجابی خوشی خوشی کے اندر بھی گالی نکال دیتا ہے، ہاں، اور تیری بہن تیری ماں، ایویں خوشی میں بھی، غصے میں تو پھر ماشاءاللہ ہم تو اگر گالیوں کو ریکارڈ کریں تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے گالیوں کی۔ ہمارے پنجابیوں کے پاس اتنی ویکیبلری ہے گالیوں کی، ہم خوشی میں جو بندہ اتنی گالی نکال لیتا ہے تو ظاہری بات ہے حضور عبادات کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک شخصیت وقار ہے، ہاں جی، تو وہ پھر روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ حدیث پاک کی میں روح سے کہہ دیتا ہوں، دلمی و خطیب ابن عساکر نے انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ روحانیت ختم ہوئی، صدقہ فطر ادا کیا، قبول ہو، درمیان میں لٹک گیا روزہ، صدقہ فطر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ میں آپ کو چھوٹے بڑے حسابوں کتابوں سے آزاد کر کے سادہ لفظوں میں اگر کہوں، اگر آپ عام صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں جو سب سے کم تر یعنی کم ترین ہے وہ ہے 320 روپے فی کس۔ فدیہ بھی اتنا ہی بنتا ہے۔ اگر کسی بندے نے بزرگی کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو وہ پورے مہینے کا 30 دن کا اگر حساب لگائیں، یہ 30 دن کا حساب ہے، اگر 29 روزے ہوں تو پھر اس میں سے 320 روپے کم کر لینا، 9600 روپیہ پورے مہینے کا فدیہ بنے گا۔ جس بھی بیماری کی وجہ سے، میں نے سارے عذر عرض کر دیے جن وجہ سے بندہ روزہ نہیں رکھتا۔ اگر آپ سرکاری کھجور کے حساب سے دیکھیں، جو سرکاری ریٹ نکلا ہوا ہے، ایک ہمارا لوکل ریٹ ہے، سرکاری ریٹ پہ ملتی تو کوئی شے نہیں لیکن البتہ ریٹ تو ہے، تو اس سے بنے گا، چونکہ وہ کھجور کے حساب سے ہوگا تو وہ پھر ایک سا کھجور دینی پڑے گی۔ ایک سا کی قیمت سرکاری ریٹ کے حساب سے بن رہی ہے 2000 روپے، اور اگر پورے مہینے کا فدیہ دینا ہو تو 60,000 روپے بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب باقی مسائل آپ سماعت فرما لیں۔ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا تو اب ادا کرے، ادا نہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا، اب ادا کرنا قضا ہے، بلکہ اب بھی ادا ہی ہے، اگرچہ مسنون قبل از نماز عید ادا کر دینا ہے۔ نماز ہم وقت پہ نہیں پڑھتے تو کیا ہو جاتی ہے جی؟ قضا ہو جاتی ہے، پھر بعد میں ہم ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا، جب تک انسان زندہ ہے اس کے اوپر لٹکا رہے گا۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں، ہر ایک بندے کی حیثیت وہ بندہ خود جانتا ہے، ہر ایک بندے کی حیثیت۔ اگر کوئی بندہ 320 روپے سے زیادہ دینے کی طاقت رکھتا ہے
ایک بندے کی حیثیت ہے 2000 روپے دینا، وہ آسانی سے دے سکے، تو اس بندے کو اتنا ہی ادا کرنا ہوگا۔ میرے مالک نے اگر حیثیت سے زیادہ دیا ہے تو پھر اس کی بارگاہ میں بھی 1,00,000 روپے کی کتنی زکوٰۃ بنے گی جی؟ 2,500 روپے، ٹھیک ہے، 1 کروڑ روپے کی۔ اب میں کہوں جی زکوٰۃ تو 2,500 روپے ہوتی، میرے پاس تو ہے جناب 1 کروڑ روپے، اور جس کے پاس 1 ارب روپے، وہ کہے جی نہیں میں تو دینی 2,500 ہی ہے۔ 2,500 دیں گے نا، وہ اتنی تو ادا ہو جائے گی، لیکن باقی سر پر رہے گی، وہ نہیں ادا ہوگی۔ حیثیت آپ جانتے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ قربانی کس پر فرض ہے جی؟ صاحب، لیکن کیا قربانی بغیر جو صاحب نصاب والے نہیں ہوتے وہ نہیں کرتے؟ کرتے، وہ ادا کرتے، ان کی ہو جاتی۔ آپ اللہ کے نام پر جب زیادہ دیں گے نا جی، وہ میں نے ایک واقعہ سنا، بڑا مزہ آیا۔ پہلے ٹانگے چلتے تھے، ٹانگے، تو ٹانگے والے 1 آنا 2 آنے لیتے تھے ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک جانے۔ اس کا دوست آ گیا ٹانگے والے کا، وہ بیٹھا، جب منزل پہ اترے نا جی تو سواریاں آگے والی بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اس یار نے کچھ نہ اس کی مٹھی میں دے دیا، تو جو دوسری سواری تھی اس نے کہا یار توں ویکتے لے انہیں کنے دیتے نے، تو ایویں جیب وچ پا لینا، ویکتے سی انہیں دیتے کنے نے؟ وہ کہنے لگا یاراں دے وچ کی حساب کتاب ہوندا ہے، یاری وچ کوئی حساب کتاب نہیں ہوندا۔ اللہ کے ساتھ یاری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پھر اپنی حیثیت کو نہ دیکھے، اس کی محبت کو دیکھے، جتنا دے سکتا ہے دے یار۔ اس مالک نے دیتے ہوئے آپ کے ساتھ حساب کتاب رکھا ہے کہ اس بندے کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا نہیں۔ جب وہ حساب کتاب سے نہیں دیتا اس کے دیتے ہوئے بھی، ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ حساب سے کم ہی دینا شروع کر دیا جائے، یہ نہیں سمجھنا، زیادہ دو جتنا دے سکتے ہو۔ باقی میرا رب سب کی جانتا ہے جی۔ میرے سے فتویٰ پوچھنے سے پہلے نا ادھر ایک مفتی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لینا میری حیثیت کتنی ہے، میں اللہ کے نام پہ کتنا دے سکتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، عمر فاروق اعظم بھی موجود تھے، دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جب حضور نے اعلان چندہ فرمایا، ہاں جی بھائی دیاؤ جی اللہ کے نام پہ دو، تو صدیق اکبر نے کیا کیا؟ سارا کچھ اٹھا کے لے آئے۔ فاروق اعظم نے کیا کیا؟ آدھا اٹھا کے لے آئے۔ باقیوں نے کیا جس کی جتنی حیثیت تھی۔ اب صدیق اکبر سے بندہ پوچھے آپ کو کس نے کہا ہے گھر کا سارا کچھ اٹھا کے اللہ کے نام پہ دے دو؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یا عمر فاروق اعظم سے بندہ پوچھے آپ کو کس نے کہا تھا ہر چیز کا آدھا کر کے لے آؤ؟ ہاں جی، محبت کی بات ہوتی ہے، عشق کی بات ہوتی ہے۔ عشق میں پھر جو ہے نا جی فتوے نہیں چلتے۔ اللہ اکبر۔ وہ میاں صاحب کہتے ہیں عشق جنہ دی ہڈی رچیا پھر انہیں نہیں جانا، بھاویں ملن سونے ہزاراں اسا یار نہیں وٹاونا۔ اللہ والے لوگ تھے، ان کی باتیں بھی اللہ والے۔ عشق جنہ دی ہڈی نہیں رچیا کتے اس تھی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ کتوں نے کبھی مطالبہ کیا ہے؟ مالک جو دے 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 دے، سبحان اللہ مالک، لیکن وفاداری جان سے بھی زیادہ۔ اپنے مالک کا ڈیفینڈ کرتے کرتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جی، مر جائیں گے، بے وفائی نہیں کریں گے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں یار، ہم کیوں بے وفائی کریں؟ صدقہ فطر واجب ہے شخص پر، مال پر نہیں، لہذا مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ورثہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کر دیں تو ہو سکتا ہے، کچھ ان پر جبر نہیں۔ اگر وصیت کر گیا تو تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے، اگرچہ وہ ورثہ اجازت نہ دیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر عجب معاملات ہیں۔ ہمارے ماں باپ کچھ تو مذہبی رجحان جو رکھتے ہیں، وہ تو روزے نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بڑا لاپرواہی کرتا ہوا اس دنیا سے گیا ہے، جس کے روزے پورے نہیں ہوئے، آپ پر لازم تو نہیں ہے آپ ان کے فدیہ ادا کرتے پھریں، لیکن بطور احسان اگر آپ ادا کر دیں گے تو اس کی جان خلاصی ہو جائے گی۔ قبر میں آپ کسی کے لیے اگر خلاصی کا کوئی سبب بنتے ہیں تو کل حشر والے دن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے۔ آج آپ کسی کا پردہ رکھیں گے، کل کو اللہ آپ کے پردے رکھے گا۔ آج آپ کسی کا پردہ اٹھائیں گے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس زور ہے، آپ کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں۔ مخلوق میرے مالک کی، اور میرا مالک کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دیتا۔ تو آج کسی کا پردہ کھول ٹھیک ہے، وقتی ذلت ہے،
बर्दाश्त कर जाएगा। थोड़े दिल के होते हैं जो ख़ुदकुशियाँ करते हैं, मर्द मुकाबला करते हैं, मुकाबला कर जाएगा, लेकिन कल हशर वाले दिन जब अल्लाह तेरे पर्दे उठाएगा, फिर सोच लेना वो ज़िल्लत वक्ती नहीं होगी, वो 2-4 बंदों के ऊपर नहीं होगी, पूरी इंसानियत देख रही होगी। अपने बड़ों की तरफ से आप सदका खैरात कर सकते हैं, सदका खैरात करें। पढ़ा सकते हैं, पढ़ा के उनके लिए कोई सले सवाब मगफ़िरत का सबब करें। अल्लाह ताला आपके सदक़े किसी की अगर मुश्किल हल करेगा तो अल्लाह आपको भी महरूम नहीं रखेगा। आखिरी मसला समात फरमाया, बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल अर्ज़ करूँगा। ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते ही सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है। लिहाजा जो शख्स सुबह होने से पहले मर गया, या गनी था फ़कीर हो गया, या सुबह तुलू होने के बाद काफिर मुसलमान हुआ, या बच्चा पैदा हुआ, या फ़कीर था गनी हो गया, तो वाजिब न हुआ। अगर सुबह तुलू होने के बाद मरा, या सुबह तुलू होने से पहले काफिर मुसलमान हुआ, या बच्चा पैदा हुआ, या फ़कीर था गनी हो गया, तो वाजिब है। सादा लफ्ज़ों में ईद वाले दिन जिस वक्त फ़जर की नमाज़ होनी है ना जी, वक्त होना है फ़जर का, सदका फ़ितर वाजिब होगा। इससे पहले मर गए तो वाजिब नहीं है, इसके बाद मरे तो फिर वाजिब है। इससे पहले काफिर था और वक्त गुज़रने के बाद भी काफिर ही रहा तो फिर वाजिब। अगर पहले मुसलमान हो गया तो वाजिब। बच्चा पहले नहीं पैदा हुआ तो वाजिब नहीं है, बच्चा पैदा बाद में हुआ वाजिब होगा। ठीक है जी। फजर का वक्त हुआ, सदका फ़ितर वाजिब है। फजर से पहले कोई मामला हुआ तो वाजिब नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा